السلام علیکم. اپنی کیمناشن نمبر آشا کوری اپنی بھالو آشن اینڈ بندورا کیا حال ہے؟ اچھا یہ کیا ہو گیا جب 26 کو جو ہے وہ الیکشن تھا 2026 میں 12 فروری کو بنگلہ دیش کا, اور یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ اصل میں دیکھیں جب سے یہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت کو انہوں نے جو طلباء کی احتجاجی تحریک کے بڑھاوا ملا, پھر ان کے بعد ان کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے. اس کے بعد سے ایک نوجوان لیڈر عثمان ہادی, وہ ایک ایمرجنگ لیڈر کے طور پر آئے جنہوں نے یوتھ کی آواز کو ایک سپورٹ کرنی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک سٹانس پیش کیا, لوگوں نے ان کی آواز کو سپورٹ کیا. اور سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ وہ ڈھاکہ میں الیکشن جو آزاد امیدوار کے طور پر لڑنے جا رہے تھے. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ 12 فروری 2026 سے چناؤ کا انہوں نے اس کو اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی. ظاہر ہے کچھ شر پسند لوگ جو جمہوریت کو پسند نہیں کرتے, امن کو پسند نہیں کرتے, جو نہیں چاہتے کہ جو دیکھیں ڈیولپنگ. مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیشن آف وہ ہے, وہ اقتدار ہونا ہے. 26 جو ہے 2026 میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ الیکشن ہوگا فیبرری میں, لیکن یہ چیز اچانک سے ابرپٹلی ہوا ہے. اور وہ لیڈر تھے, انہوں نے جو ہے ایفرٹ کی, اور اس ایفرٹ کی نتیجے میں انہوں نے جو لوگوں کی ان کو ایک افیکشن تھی, لوگوں کی افیلیشن ان سے ہو گئی, لوگ ان سے کنیکٹ ہو گئے, بالکل اور وہ ایک خاص مطلب اپنا رکھتے ہیں. عوامی لیگ بین ہو چکی ہے, اور جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ الیکشن کروا رہی ہے. انڈیا کے لیے اسپیس نہیں ہے اس وقت بنگلہ دیش میں. انڈیا کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. ادراک ہونا چاہیے, بالکل اور ادراک ہے بھی. بالکل. لیکن یہ جو گھٹنا ہوئی ہے, جو سانحہ ہوا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, یہ سوال چھوڑے گیا ہے یہ واقعہ. دیکھیں جی, جب بنگلہ دیش, پاکستان, جہاں پہ بھی اب دیکھیں یہاں پہ دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں, یا جو معروف یا جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں, ان کو ان کی اس قسم کی اسیسینیشن کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ امن کو سبوٹاژ کیا جائے, وہاں پہ امن کو ڈیریل کیا جائے, لوگوں کو ان کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا چینج کیا جائے, تاکہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو اسموتھ ٹرانسفارمیشن آف دا جو اس کا اقتدار تھا وہ دیٹ واز گوئنگ ٹو ٹیک پلیس, لیکن اس کو ایک سبوٹاژ کرنے کی کوشش ہے. ظاہر ہے اس میں جو بنگلہ دیش میں امن نہیں چاہتے, جو نہیں چاہتے کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل دیئر, وہ ایسے ایول ہینڈز ہیں, ایول آئیز ہیں جو اس کو سپورٹائز کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور فائنلی انہیں یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 31 سالہ نوجوان عثمان ہادی کو مسجد سے شریف نکلتے عثمان ہوئے, حیدی مسجد سے شریف عثمان نکل رہے ہادی, تھے, اور جب ان کو یہ مطلب شارٹ ڈیڈ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سنگاپور شفٹ سنگاپور کر میں ان دیا کو گیا, شفٹ کیا لیکن گیا. 18 دسمبر کو وہ جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکے, اور خالق حقیقی سے جان ملے. He has passed away, اور we are prayer for Hadi, and this is not the full stop. یہ ایک سٹارٹ ہے اس چیز کا کہ جو وہ استعارہ بن چکے ہیں اس وقت انڈیپینڈنس کا, وہ فریڈم کا استعارہ بن چکے ہیں. ہی از دا بگ سمبل آف فریڈم, انڈیپینڈنس. جس قدر انہوں نے جو اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ دی ہے, اور جس طریقے سے جولائی میں انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا تھا, لیڈ کیا انہوں لیڈ نے کیا. نوجوان کو ایک. آبویسلی وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ چیز آتی ہے, بہت کم لوگوں کی قسمت میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ملک کا جو ہے وہ ڈائریکشن ہی چینج کر دیں. تو ایون کہ انہوں نے حسینہ واجد کو مجبور کر دیا کہ وہ انڈیا پہنچ گئیں اور ہندوستان میں چلی گئیں, انہوں نے بنگلہ دیش چھوڑ دیا, اور اس وقت وہ سیاسی یتیم ہو چکی ہیں, سیاسی اچھا پناہ ڈھونڈ رہی ہیں. اور بالکل اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں بنگلہ دیش میں, بنگلہ دیش اپنے نیکسٹ الیکشن کی طرف جا رہا ہے, وہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن یہ جو چیز ہے فار ٹائم بینگ ہوئی ہے ایک بگ لاس, وہ اپنا ہی ہیز پلے ہز پارٹ. بالکل بالکل. اچھا اس میں جو بات امر ایک قابل افسوس بات ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹر تھے انہوں نے سرکاری املاک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. دس از الارمنگ سچویشن. اگر آپ دیکھیں بی بی سی اردو نے اس کو رپورٹ کیا ہے, ڈھاکہ ٹربیون نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اس ایک کے اس حوالے سے میرے بعد پاس ڈیلی چھوٹا سا اسٹار نے بھی. پیکٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. Hello and welcome to The Print. I am Sama Kandil. Sharif Usman Hadi's death has triggered widespread protests and violence in Bangladesh. Hadi was attacked on December 12 in central Dhaka while returning from prayers. According to the police, mass assailants on a motorcycle opened fire at close range before fleeing the scene.
He was shot in the head and ear and rushed to the Dhaka Medical College Hospital, later shifted to Evercare Hospital as his condition deteriorated. With doctors describing his condition as extremely critical, the interim government flew Hadi to Singapore on December 15 for advanced treatment. Despite intensive care, he succumbed to his injuries 3 days later. Hadi rose to national prominence during the July-August 2024 student protests, a mass uprising that led to the ouster of Sheikh Hasina. Hadi, who was only 31 years at the time of death, was a frontline leader and spokesperson of Inqilab Mancha, a student-led political platform that emerged as one of the most vocal forces against the Awami League. Despite its role in the student uprising, Inqilab Mancha was later disbanded by the interim government under Muhammad Yunus and barred from contesting elections. However, Hadi chose to run as an independent candidate. To his supporters, Hadi represented resistance, political change, and youth-driven reform. He was openly critical of entrenched political elites and strongly opposed what he described as pro-India policies in Bangladesh. He was a hardline opponent of the Hasina regime and what he described as foreign influence, advocating for a change that prioritized national interests above maintaining favorable relations with the neighboring country. According to several reports, Hadi allegedly circulated or displayed maps of the so-called Greater Bangladesh online. These depictions showed large swathes of eastern and northeastern India, including Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal, and the entire northeast, along with Myanmar's Arakan state, as part of the so-called Greater Bangladesh. The idea is linked to nationalist thinking and draws from the historical kingdoms like the Bengal Sultanate or Pala dynasty. It has triggered diplomatic concerns, especially for India. Hadi was supposed to contest from Dhaka 8 constituency, commonly known as the Bijoy Nagar area. He had begun campaigning actively for the February 12 general elections when he was shot. As news of his death spread late Thursday and into Friday, protests erupted across Dhaka and quickly spread to other parts of the country. In Dhaka, demonstrators set fire to the offices of two of Bangladesh's largest newspapers, Pratham Aalo and the Daily Star, briefly trapping journalists inside before firefighters intervened. Elsewhere, protesters vandalized and torched Awami League offices, including one in Rajshahi, blocked highways, and attacked public and private property. Demonstrations continued late into the night across multiple cities. As anger intensified, protests took on a clear anti-India dimension. Demonstrators accused authorities of allowing Hadi's attackers to escape across the border and raised anti-India slogans during rallies. Calling Hadi's death an irreparable loss to Bangladesh's political life, Yunus promised a thorough investigation and accountability for those responsible. Security forces have since been deployed across sensitive areas to contain further violence. Hadi's killing comes at a critical political moment. Bangladesh is heading to national elections in February after much delay, and it will be important to see how things play out on the ground. Thank you for watching. For more such content, एंड थैंक्स फॉर योर प्रेजेंटेशन. और हम ये बात करते कहते हैं 32 वर्ष के हैं शरीफ उस्मान हादी, और वो इतने बड़े एमर्जिंग लीडर साबित हुए दुनिया के, और उन्होंने बांग्लादेश की हिस्ट्री ही चेंज कर दी. We pay tribute to Sharif Usman Hadi, and really we appreciate, and we have special affection from Pakistan, and we have special love for Bangladesh and for that person who give his life of Bangladesh, who give his life for Bangladesh and for the revolution in Bangladesh. What do you say? बिल्कुल. दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़. देखें, जो ख़ास तौर पर हमारे वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है इरफान खान का कि हम जैसों का जब वक्त आता है तो मौत आ जाती है, मौत आन घेरती है. तो ज़ाहिर है एक अल्लाह ताला का हुक्म तो है ही है, लेकिन उन जो नकाब पोश हैं, बेसिकली वो जो हिडन फेसेस हैं, दे मस्ट बी एक्सपोज टू द पीपल कि वो हैं कौन, जो बांग्लादेश के अमन को, जो एक अवामी लीडर को, मकबूल लीडर को जिन्होंने मिटाने की कोशिश की, स्क्रीन से हटाने की कोशिश की. They have deep pockets. I believe they have deep pockets. Exactly. वो एक उनकी एक ग्लोबल आइडेंटिटी थी. लोग उनको जान रहे थे. अगर BBC, DW और उसके बाद जितने भी अपना न्यूज़ चैनल हैं बड़े, वो सब उनको रिपोर्ट कर रहे हैं. अगर उनकी असैसिनेशन हुई है तो there is something terrible wrong. There is something proxy. Exactly. There is something enemy behind this all. Exactly.
ایگزیکٹلی جو نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش میں، جو نہیں چاہتے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں، جو نہیں چاہتے کہ جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ عوام تک پہنچے، یا عوام کی جو رائے ہے، یا عوام کی جو ووٹ کی پاور ہے، جو چناؤ کی ان کی ایک شکتی ہے، وہ عوام کے ذریعے ایوان تک پہنچے، اس کے جو دشمن ہیں وہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہیں اور گھنونے فیل کرتے ہیں. اپنوں کا خیال رکھیے، اور جو ریولوشن ہے، جو انقلاب ہے، وہ کرانتی ہے، وہ آ کے رہے گی. اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اور یہ جو غاصب ہوتے ہیں انہیں کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو پائے گا، لیکن جو ان کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. بالکل جی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز ہے کہ ان کو نے جو اپنا ہے کام کر دیا، ان کا اپنا پلے کر دیا، ان کا پارٹ جو تھا. بالکل جی. اب انہوں نے ایک لائف دے دی ہے بنگلہ دیش کو، نئی لائف، نئے ہاریزن. اور ہر بنگلہ دیشی اس بات کا منتظر ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. یہ ان کا اگلی جنریشنز پہ بھی احسان ہے. لیکن ان کے اب دیکھنا یہ ہے، یہ تو ایک گھٹنا ہو گئی، لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں کہ انویسٹیگیشن کس طرف جاتی ہے، کیا وہ ان کلرز کو، کیا وہ ان نقاب پوشوں کو، کیا وہ ان جو ہڈن فیسز ہیں ان کو پبلک کے سامنے لے کر آتے ہیں یا نہیں؟ یو این او سے یہ پروب ہونا چاہیے، یو این او پروب کرے اس کا. بالکل جی بالکل. اور ہم نے اس کے اوپر اپنا ایک ریئیکشن دیا ہے، ریویو دیا ہے. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اس حوالے سے، اس انسیڈنٹ کے حوالے سے، گھٹنا کے حوالے سے جو بھی کوئی اپڈیٹس ہوں گی وی ول شیئر ود یو، اور فردر اس پہ بات کریں گے. بالکل جی. ابھی ویڈیو یہاں سٹاپ کرتے ہیں. ابھی جیسے جیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو فی الحال اس سمے تک کے لیے آپ سے ہم آگیا چاہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا. گڈ بائے.